بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے دوسرے لیکچر کی دوسری ویڈیو ہے اور جب اچیبان لینگویج سینٹر پسرور، میرا نام ایم نثار شیخ۔ تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے پہلا لیکچر 2 کی جو پہلی وہ کی تھی، اس کے بعد جملے کے اندر ہونے والے پارٹیکلز میں ہم نے وا کیا اور یہ بتایا کہ یہ موضوع کے علاوہ موازنہ بھی کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم کریں گے گا۔ یہ جو ہے یہ جملے کے سبجیکٹ کی فائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے اور بھی مختلف معنی ہوتے ہیں، وہ میں ایکسپلین کروں گا۔ نارمل یہ ہوتا ہے کہ اگر سبجیکٹ کو آپ نے واضح کرنا ہے، اس کی طرف نشاندہی کرنی ہے کہ اس کام کو کرنے والا کون ہے، تو پھر سمپلی آپ وا کی جگہ گا لگا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی اس میں کمپلیکیشن والی کوئی بات نہیں ہے۔ وا کی جگہ آپ گا لگا دو، دس از ویری سمپل۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کیا چیزیں اور ہیں، تو میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں کہ یہ گا ہیراگانا میں لکھا ہے، گا اردو میں لکھا ہے، گا پروننسیشن یہ موجودگی بتاتا ہے، اس کے علاوہ ملکیت بتاتا ہے اور پسند کو بھی شو کرتا ہے۔ تو واتاشی وا پیتو گا ایماس، نہیں، سب سے پہلے موجودگی کا ہم کرتے ہیں۔ تو موجودگی میں ہم کہتے ہیں کوکونی ہونگا آریماس، یہاں پر کتاب موجود ہے، موجودگی شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تسکوئے نو اوے نی ہونگا آریماس، میز کے اوپر کتاب ہے۔ کوکونی اینوگا ایماس، یہاں پر کتا موجود ہے، زندہ ہے تو ایماس آئے گا۔ بے جان چیز کے لیے آریماس، زندہ چیز کے لیے ایماس، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو 2 نارمل والے استعمال ہو گئے جو موجودگی شو کرتے ہیں کہ کوکونی سینسے گا ایماس، یہاں پر ٹیچر موجود ہے۔ گا ایماس، گا آریماس، یہ 2 لفظ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ملکیت والی چیز نا۔ تو واتاشی وا پیتو گا ایماس، واتاشی وا پیتو گا ایماس، میرے پاس پیٹ ہے، موجود ہے۔ تو اس کے دوسرے لفظوں میں آئی ہیو اے پیٹ بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس پالتو جانور ہے۔ ظاہر ہے موجود ہونے کی ہی ملکیت کی بھی بات کر رہا ہے اور موجودگی بھی کی بات کر رہا ہے، صحیح ہے۔ یہ موجودگی کی بات ہے، گا ایماس ہوتا ہے نا۔ اچھا، واتاشی وا شنگوتو گا آریماس، یہ واتاشی کی کنجی ہے، واتاشی، واتاشی وا شنگوتو گا آریماس، میرے پاس کچھ کام ہے کرنے کو، مجھے کچھ کام کرنے ہیں۔ تو آئی ہیو ورک ٹو ڈو، مجھے کچھ کام کرنے ہیں یا مجھے کچھ کام ہے یا ہیں، دونوں آ سکتے ہیں۔ واتاشی وا شنگوتو گا آریماس، گا آریماس شنگوتو، ٹھیک ہے۔ اس میں ظاہر ہے اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اگر زندہ چیز ہوگی تو پھر ایماس آئے گا۔ تیسرے نمبر پر ہم آ جاتے ہیں جکان گا ہوشی دس، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز چاہیے، تو یہ ہوتا ہے، یہ تو جکان کی کانجی ہے، جی ٹائم ہوتا ہے، توکی بولتے ہیں اس کانجی کو، توکی، توکی کا مطلب وقت ہوتا ہے یا جب یا وقت، اور یہ کان ہے، دروازہ بنا ہوا ہے، اس کے بیچ میں سورج ہے، یہ ڈیوریشن کو شو کرتا ہے، ٹائم کی ڈیوریشن، ٹائم کی مدت۔ تو جکان گا ہوشی دس، یہ ہوشی کی کانجی ہے، 2 اوپر چھوٹی سی مونچھیں سمجھ لیں وہ لگی ہوئی ہیں، چھت کی روف ہے اور منہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اور یہ ہتو کی کانجی، یہ سب ملا کر آپ اس کے ساتھ شی، تو یہ سارا ملا کے ہو کہلاتا ہے، اور آگے شی ای ہے، ہوشی دس، جکانگا ہوشی۔ اس سے پہلے آپ لگا سکتے ہیں واتاشی وا، لیکن اومٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ٹائم مجھے چاہیے نا، ٹائم دوسرے کو تھوڑی، میں دوسرے کو نہیں بولوں گا کہ بھائی آپ کو ٹائم چاہیے، نہیں، میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، تو مجھے یہ بات بولنے کی ضرورت کیوں ہے کہ مجھے ٹائم چاہیے، بھائی مجھے ہی چاہیے ہوگا نا۔ تو اس میں واتاشی وا عموماً نہیں بولا جاتا۔ ہاں، اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ واتاشی وا جکان گا ہوشی دس، مجھے ٹائم چاہیے، کسی اور کو چاہیے ہو نہ چاہیے ہو، تو یہ تھوڑی باریکیاں ہوتی ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ سمجھ میں آئیں گی، مگر اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک پلین سی بات کہہ رہے ہیں کہ جکان گا ہوشی دس، مجھے کچھ وقت چاہیے، تو آئی وانٹ ٹائم، مجھے کچھ وقت چاہیے، صحیح ہے، کلیئر ہے، کوئی اس میں مسئلے والی چیز نہیں ہے
اس کانجی کو خالی ذہن میں رکھیں کہ 2 چھوٹی سی مونچھیں، گھر کی چھت اور منہ، اس کے بعد یہ ایک اسٹروک، اس کو یاد رکھیں، اور ہتو کی کانجی جکان گا ہوشیدس. ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت چاہیے. آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں، جو بھی چیز مجھے چاہیے اس کا نام لگاؤ جکان کی جگہ پر. یہ چیز چاہیے، گاڑی چاہیے، کروماگا ہوشیدس، گاڑی، مجھے گاڑی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم ایک ورب کو لے کر آ رہے ہیں جس میں ورب کے ساتھ ہوگا، ایک ہو گیا تھا موجودگی، ملکیت اور پسند. ٹھیک ہے، اور اس میں ضرورت کی بھی چیز آ جاتی ہے کہ مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے. جوس گا، جب ہم نے بتایا تھا کہ اس میں مختلف یوز ہوتے ہیں گا کے، تو یہ مختلف یوز ہیں. جوس، یہ کاتاکانا کا جوسو، جوسو، جوسو لکھا ہے، یہ سب سے شروع والا جی ہے، یو کے ساتھ ملا کے جوسو ہو گیا، تو ظاہر ہے یہ کاتاکانا میں آئے گا کیونکہ نان جیپنیز ورڈ ہے. جوس گا نومیتائی دیس، یہ نومیتائی کی کانجی ہے. چھت، اس کے نیچے یہ سورج، اور پھر یہ اس طرح منہ کر کے بنائیں گے، اور وہی چیز جو اوپر تھی وہ ادھر اس میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ نومیتائی دیس، نو، اس کو ہم نو پڑھیں گے، پینا، نومیتائی دیس، جوس گا نومیتائی دیس. تو اس میں بھی وتاشی لگانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے، میں پانی پینا چاہتا ہوں. اردو میں تو بولیں گے لیکن جیپنیز میں پانی پینا چاہتا ہوں، بس اتنا ہے. آئی وانٹ ٹو ڈرنک واٹر. ادھر تابیتائی لکھ دیں کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، گوہان گا تابیتائی دس، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں. اسی طرح سے کانو جو، یہ کانو، یہ صرف یہ جو کانجی ہے یہ کانو اس کی ہے کارے کی. کارے کا مطلب ہوتا ہے ہی، اس کے ساتھ اوننا لگا دیا تو یہ دونوں کانجیاں مل کے کانو جو کہلائیں. کانو جو کا مطلب ہوتا ہے شی. تو کانو جو وا، وہ عورت، یہ بچے کی کانجی ہوتی ہے کو دومو، پورا ملا کے کو دومو بنتا ہے. سنگل بچہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو کانو جو وا کودومو گا آریماس، یہ اسپیشل یوز ہے اس کا کہ اس عورت کے بچے ہیں، یعنی بچے والی عورت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بچے اس وقت موجود ہیں، نہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بچے ہیں اس عورت کے. ٹھیک ہے، تو یہ آریماس آ گیا. دیکھیں آپ، کودومو گا آریماس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بچے بے جان تو نہیں ہو سکتے. لیکن جب یہ والی کنسٹرکشن آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس عورت کے بچے ہیں، چاہے اس وقت موجود نہ ہو، پوزیشن شو کر رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ شی ہیز چلڈرن، اس کے بچے ہیں. اب دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے. کانو جو وا کودومو او موتے ایماس، اگر اس جگہ کو چینج کر دیں اور اس کی جگہ ہم لے آئیں کانو جو وا کودومو او موتے ایماس، تو وہ شی ہیز چلڈرن. انگلش میں تو وہی رہے گا، مگر اس میں جیپنیز میں اس کا سینس بالکل الگ ہے کہ اس کے پاس اس وقت بچے ہیں یا بچہ ہے. کانو جو وا کودومو او موتے ایماس، وہ عورت بچہ لیے ہوئے ہے، اس کے پاس بچہ موجود ہے. موتے ایماس یعنی ہولڈنگ، شی از ہولڈنگ اے چائلڈ. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس عورت کا بچہ ہو سکتا ہے کسی اور کا بچہ پکڑا ہو. تو ہم صرف ایک فیکٹ بتا رہے ہیں کہ اس عورت نے بچہ لیا ہوا ہے، چاہے اس کا اپنا ہو چاہے نہیں ہو. لیکن یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس کی ملکیت، یہ عورت بچے والی ہے، اس کے بچے ہیں چاہے موجود ہو یا نہیں ہو. اس میں سنگولر اور پلورل کبھی نہیں ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے بچے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کودومو تاچی کر دیں تو پھر وہ پلورل بن جائے گا کہ یہ پلورل فارم بن جائے گی. کانو جو وا کودومو تاچی گا آریماس، اس کے بچے ہیں. تو اس صورت میں جب ہم زیادہ پلورل بتاتے ہیں تو ایگزیکٹلی جب بتانا چاہتے ہیں تو ہم تعداد بتا دیتے ہیں کہ اس کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں. سمپل پلورل کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر واقعی پلورل بنانا ہو تو اس کا تعداد بتائی جائے گی، نہیں تو سمپل یہ بولا جائے گا کہ یہ عورت بچے والی ہے یا اس کے بچے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک ہے یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور کانو جو وا کودومو او موتے ایماس، وہ بچہ لیے ہوئے ہے، اس کے پاس بچہ موجود ہے. اس کا ہے یا نہیں ہے، دس از بالکل اس کا وہ نہیں ہے، مطلب سینس نہیں ہے اس چیز کا. اگر میں یہ بولوں کہ میرے پاس کتاب ہے، وتاشی وا ہون او موتے ایماس، تو یہ میں لیا ہوا ہوں نا کتاب، یہ میری کتاب ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وتاشی نو ہون کا دو کا کانکینائی دس، کانکینائی مطلب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے
کہ یہ میری کتاب ہے یا نہیں. وتاشینہون میری کتاب ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے اتنا یہ مشکل نہیں تھا. اس میں گا کا جو استعمال ہے آپ نے دیکھا کہ ورب کے ساتھ بھی آ رہا ہے, بغیر ورب کے بھی آ رہا ہے. شیگوتو گا آریماس, مجھے کچھ کام کرنا ہے. جکانگا ہوشیدس, وقت چاہیے, کوئی بھی چیز چاہیے, کروما چاہیے, گاڑی چاہیے, اینی تھنگ. اچھا اس کے بعد جوس گا نومیتائی دس, اب یہ آیا گا ورب آ گیا. یہاں پہ ہوشی تھا, یہاں پہ آ گیا نومیتائی دس, تابیتائی دس. جب تائی دس کا لفظ آتا ہے تو وہ شو کرتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں تھا آپ کیا چیز چاہتے ہیں, وہ اس میں چیز تھا, اس میں ورب ہے. آئی ہوپ کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا اور آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. یہ دو بہت بڑے بڑے مین تھے, وا اور گا. اس کے بعد زیادہ تر سمپل ہیں اور آسان ہیں, یہی دو مین تھے نا. تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ تیسرے لیکچر کے تیسرے حصے میں, تیسرے پارٹ میں جو باقی پارٹیکلز ہوں گے ان کو ایک ساتھ جلدی کریں گے. تھینک یو.